صل على افضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا. تمام نبیوں سے افضل، تمام رسولوں سے بہتر رسول، پھر صبح و شام دن رات درود بھیجو. اے عزیز، با تمیز ہوشیار ہو اور اپنے چند روزہ زندگی کو غنیمت جان. خداوند تعالی شانوں کی طرف دھیان لگا. تو کس چیز پر دھوکہ کھا گیا ہے، کس امید پر بھروسہ کر بیٹھا ہے؟ جب عمر کے لیے کوئی خاص مہلت مقرر نہیں ہے، تجھے کیا خبر ہے کہ کس وقت تو دنیا سے کوچ کر جائے گا؟ آج کے دن ہمیشہ کی نیکی کوشش کے ساتھ حاصل کر، اور جب وہ وقت آ جائے جس کی قرآن مجید میں خبر دی ہے، یعنی اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وقت مقررہ سے نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے، اور ابھی تیرے سب کام ادھورے ہی ہوتے ہیں کہ تجھ کو اس دنیا سے اٹھا لے جاتے ہیں. اس وقت تو کیا بہانہ کرے گا اور اپنے چھٹکارے کے لیے کون سی دلیل پیش کرے گا؟ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست احباب، مال و مرتبہ، شان و شوکت، سب کے سب نیکی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں جنہوں نے تجھے اصل مقصود سے دور ہٹا دیا ہے. آخر کار سب کو اسی جگہ چھوڑ کر مٹی کے نیچے جانا ہے. ہم ان ساری چیزوں میں پھنس کر رہ گئے، گویا یہی ہمارا مطلوب ہو، جیسے انہی کو راضی کرنا ہے، انہی کی خواہشوں میں لگنا ہے، اور یہی ہمارا بھی سب کچھ. ہمارا دل ان کے بغیر نہیں لگتا، وہ ہمارے بغیر نہیں ہے. تو یہ تو آزمائش تھی. لگنے کے وقت لگنا تھا ان چیزوں میں، چھوڑنے کے وقت چھوڑنا تھا. یہ سیکھنا تھا. اس سے ایمان ظاہر ہوتا، ثابت ہوتا. نقل ہے کہ شہنشاہ سکندر اعظم نے اپنے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا. اس نے کہا اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہوں اور کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. ساری دنیا کا بادشاہ. بے زری کا نہ کر گلا غافل، رکھ تسلی کہ یوں مقدر تھا. کتنے منعم جہاں میں گزرے، وقت رحلت کے کسی کے زر تھا. صاحب جاہ و شوکت و اقبال، دیکھ ہزاں جملہ ایک سکندر تھا. تھی یہ سب کائنات زیر نگیں، ساتھ مورد ملخ سا لشکر تھا. ساتھ مور و ملخ سا لشکر تھا. لال و یاقوت ہم زر و گوہر، چاہیے جس قدر میسر تھا. آخر کار جب جہاں سے چلا، ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا. بس عبرت کی آنکھ سے دیکھ ہمارے وہ ساتھی جو دنیا کے مال و دولت سے خوش تھے، جنہوں نے دنیاوی کاموں کے پورا کرنے میں ایسی تدبیریں کی ہیں کہ عقل دنگ اور فکر حیران رہ جاتی ہے. وہ کہاں گئے؟ ان کے وجود سے کوئی نشان باقی نہیں رہا، ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں. تو کل کو ہمارا بھی یہی حال ہوگا. یہ سوچنے کی اور مراقبہ کرنے کی چیز ہے کہ ہم دیکھیں ہم سے پہلے دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے. دنیا داری کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اور دین میں جنہوں نے کمال حاصل کیا، اللہ کا تقرب حاصل کیا، وہ بھی دنیا میں نہیں رہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کا جہاں صلہ ہے وہاں پہنچ گئے، سرخرو ہو گئے. اور دنیا میں لگ کر جو اپنے اصلی مقصد سے ہٹ گئے، وہ کہاں پہنچے؟ کتنی حسرت، یاس، خسارہ، اور ہر وقت کا صدمہ، اور تمنا کریں گے کہ کاش ایک دفعہ مہلت مل جائے اب کہ میں دنیا میں چلا جاؤں، میں پھر جوہر دکھاؤں گا. پھر یہ چیزیں کیسے میرے راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہیں؟ پھر تو سب کہیں گے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم کسی کو تیرے اوپر ترجیح نہیں دیتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے. دیکھ لیا نا، وہ کہیں گے اب تمہارا ایمان کا کیا فائدہ؟ یہ تو سودا غیب کا تھا. بن دیکھے تم ڈرتے، بن دیکھے ہماری اطاعت کرتے اور ہمیں راضی کرتے. تو یہ وقت ہے کہ اس کو ہم مراقبہ بھی اس کا کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں سوچ لیں. دل اللہ نے بنایا ایسا ہے، اس کی فکر بہت دور دور تک فکر پہنچ، آسمانوں سے اوپر پہنچتی ہے، تخت و سرا میں چلی جاتی ہے. یہاں بیٹھ کر جہنم کا تصور کر سکتے ہیں
جنت کا تصور کر سکتے ہیں، حق جل وعلا شانو کی لازوال اور لامحدود صفات کا تصور کر سکتے ہیں کہ میرا رب کیسی شان والا ہے کوئی اس جیسا؟ نظر آئے گا میں بھی کچھ نہیں، میری حیثیت بھی کچھ نہیں، کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جب ہوگا جب ہم سوچیں گے۔ ہم نے تو سوچا ہے پیسے کو، ہم نے تو سوچا ہے کپڑے کو، گاڑی کو، چیزوں کو، اینٹیں ایسی ہونی چاہیے، ٹائلیں ایسی لگنی چاہیے، بس سارا اسی میں گم، سارا ختم کر دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں تو اس کے پڑوسیوں کی روحیں آواز دیتی ہیں، اے عزیز تو ہم سے تھوڑی دیر بعد آیا اور ہم تجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، ہمارا حال دیکھ کر تو نے کیوں عبرت حاصل نہ کی، اور ہم سے جو غفلت و سستی وغیرہ ہوئی تھی تو نے اس سے گریز کیوں نہ کی، اپنی تمام لیاقت کو بیکار چھوڑ دیا اور اپنی تمام پونجی کو سستی میں برباد کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، ہم بے ہوشوں اور بے عقلوں سے بری عادتوں کے سوا اور کوئی نیک کام ادا نہیں ہوتا، اور حد درجے کی غفلت کے سبب سے ہم کبھی ہوشیار اور واقف نہیں ہوتے، اور اس دنیا کی مٹ جانے والی لذتوں اور نفسانی خواہشوں ہی سے دل کو خوش کرتے اور مگن رہتے ہیں۔ ہم نے دین کی پونجی کے ڈھیر میں لالچ اور خواہش کی آگ دبا رکھی ہے۔ کس قدر افسوس اور شرمندگی ہے کہ ہماری تمام عمر نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ شانوں کے حکموں کے برخلاف برباد ہو گئی۔ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو سکا جو آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہو۔ اب جو بڑھاپے کی کمزوری نے ہم پر ڈیرا ڈال دیا اور وہ جوانی کی طاقت اور امنگ جاتی رہی، تو سوائے افسوس اور شرمندگی کے ہم سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے تمام اوقات اللہ تعالیٰ شان کی یاد میں محفوظ رکھ کر نیکیوں کے خزانے جمع کرے، اور اس دن چند روزہ زندگی کو لالچ اور خواہش کے برخلاف خدا کے رستے میں قربان کر دے، کیونکہ نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا ہی ایک ایسا برا کام ہے جو ہمیشہ کی نیک بختی کے لیے رکاوٹ ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے دور لے جاتا ہے۔ اس کے حکم کے برخلاف لاکھوں خواہشوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور اپنی حرص، ہوا، شہوت، تکبر، بخل، حسد، غصہ، غیبت، خود بینی وغیرہ کو ہم پر مقرر کرتا ہے۔ پس نفس دراصل آدمی کا دوست نما دشمن ہے، یعنی ظاہر میں دوست ہے لیکن دراصل دشمن ہے۔ جو آدمی اس کا تابع اور فرما بردار ہوتا ہے وہ ہزاروں خرابیوں میں پھنس جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہوں میں لگ جاتا ہے، آخرت کی نیکی حاصل کرنے سے بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ اگرچہ آج انسان کو نفس کی برائیاں اور مکاریاں معلوم نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن کل مرنے کے بعد بدلے کے دن ایسے کاموں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور جو کچھ آج کر رہا ہے سب کا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ بس جب تک نفس امارہ کی خودرائی اور میں پن زندہ ہے اور اس کا حکم قائم ہے، اسلام کے کارخانے میں خرابی پر خرابی ہو رہی ہے۔ البتہ جب نفس امارہ کی حالت نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور وہ ریاضت و مجاہدے سے قابو میں آ جاتا ہے، فرما بردار و اطاعت شعار ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کے لیے امن ہی امن ہے، اور وہی مقام اعلیٰ علیین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جو شخص اپنے رب پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، بس بے شک بہشت میں اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر بزرگی اور برتری دی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا
وجعلنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد قتال سے لوٹ کر، جہاں آمنے سامنے تیر ہیں، تلواریں ہیں اور جانیں قربان کی جا رہی ہیں، اس کو کہا یہ اصغر جہاد تھا۔ اور جو اندر نفس ہے، خواہشیں اٹھتی ہیں، تقاضے اٹھتے ہیں، ہم ان میں لگتے ہیں، تو وہ جہاد اکبر ہے۔ اس کو پہچاننا کہ یہ اندر کا دشمن کہیں مجھے ورغلا کر تو اللہ کی ناراضگی والے راستے پر نہ لے جائے، کہیں جہنم والے راستے پر نہ لے جائے، یہ پکڑ کے لے جاتا ہے، قسمیں کھائی ہوئی ہیں، لے جانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے عقل دی، شعور دی، ایمان دی، اس لیے ایمان کے تقاضے پورے کریں گے تو ہدایت کے راستے کھلیں گے، نجات کے، حفاظت کے راستے۔ یہ تاثیر ہے، کثرت سے تلاوت کرو، ایک نور ہے تلاوت کا نور جو دل میں آتا ہے، جس سے حوصلے اور عزم بڑھتے ہیں، توفیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ کثرت سے ذکر حق جل والا شانو کا کہ حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ اس نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اگر اس سے جڑنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں نفس و شیطان سے ہماری حفاظت ہو، تو دوستی اللہ سے پکی چاہیے، اور دوستی پکی اس کی یاد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو ذکر ہوگا، پھر استحضار ہوگا کہ میرا رب کتنا کریم ہے، نظر آئے گا جو راحت ملی ہے اس کی توفیق سے ملی ہے، جہاں گڑبڑ ہوئی ہے وہ میرے نفس نے ڈاکہ مارا ہے، خواہشات نے آ کر اور مجھے دوست نما دشمن دوست نما دشمن، تو ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اس کو سوچنا، اس کی فکر کرنا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، تو اس کے پڑوسیوں کی روحیں آواز دیتی ہیں، اے عزیز تو ہم سے تھوڑی دیر بعد آیا اور ہم تو اس سے پہلے یہاں پہنچ گئے، ہمارا حال دیکھ، ہمارا حال دیکھ کر تو نے کیوں عبرت حاصل نہ کی؟ ہم سے جو غفلت و سستی وغیرہ ہوئی تھی، تو نے اس سے گریز کیوں نہ کیا؟ بڑی عبرت تھی، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے، تلقین کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اپنوں کے بچا نہیں سکے ہم، اور دنیا جو انہوں نے جمع کی تھی وہ ان کو نہیں بچا سکتی، ان کا کچھ کر نہیں سکی۔ جو اس نے آگے بھیج دیا تھا، کوشش کی تھی وہی اس کا تھا، تو ہمیں بھی عبرت ہوتی، لیکن ہم بھی اسی جمع کرنے میں لگ گئے، اس ناپائیدار دنیا کو، فنا ہونے والی دنیا کو، اس دھوکے دینے والی دنیا کو، اسی سے دل لگا لیا، اسی سے ہمیں انس حاصل ہے، اسی سے سکون ملتا ہے، اور وہی نہ رہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایمان ہوتا، اعمال ہوتا، تسلی، ایمان ہوگا، اعمال ہوگا، ذکر فکر میں اور اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے، تو یہ فقر میں بھی شاہی کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب اس کے بدلے میں بہت کچھ مل جائے گا۔ اللہ نے وعدے دلائے ہیں، حق اور سچ ہیں، کہ ان قریب جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، یہ ہر ایک برابر تھوڑیں گے، جنہوں نے محنت کر رکھی ہے، کوشش کی ہے، سودا کر رکھا ہے، وہ تو بہترین ہے بدلہ دینے والا۔ تو وہ کہتا ہے وہ وعدے سچے ہیں، مرتے ہی پہلا پیغام تو یہ ملے گا، یہ جنت رہی تیری، جس میں تو نے محنت کی تھی، اب تیرے لیے علم کر، اور جو ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، کہا جائے گا تیار ہو جا، یہ دوزخ کی بھٹکتی آگ اور وہاں کی سخت عذاب نظر آئیں گے، چیخ و پکار نظر آئے گی، کہاں جائے گا؟ یہ تو سودا خود کر کے آیا ہے، خود خرید و فروخت کی ہے، تو اس سے اللہ سے مانگنا۔ اور یہ میں نے عرض کی نا، خالی بیٹھنے کی بات نہیں ہے، خالی بیٹھنے تو نفس جو ہے اور زیادہ جو ہے مختلف رستوں سے آدمی کو خیالات کے ذریعے بھی رستے سے بالکل ہٹا دیتا ہے۔ تو ہم خالی بیٹھے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کبریائی کو، جنت کو، دوزخ کو اس کو پیش نظر، اور بے بس سمجھتے ہوئے کہ چھوٹی سی بات پر بھی مواخذہ ہو گیا تو میری نجات مشکل، ہلاک ہو گیا، اور اس کا فضل ہو گیا، اور فضل کی نشانی یہی ہے کہ توفیق مل رہی ہے، ذکر و فکر کی، اطاعت کی توفیق مل رہی ہے، عبادات کی توفیق مل رہی ہے، انشاءاللہ اس پر امید ہے
تو اللہ رب العزت کی رحمت کو بہانہ ڈھونڈتی ہے جو اپنے نیک بندوں کو نوازنے کے لیے۔ تو یہ دنیا میں اس پر تسلی مل جانا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی، تلاوت کی، ذکر کی توفیق دی، اپنی یاد کی، اپنی بارگاہ عالم مناجات کی توفیق دی، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے بدلے میں جو باتیں حق و سچ ہے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کا معاملہ کر دے۔ وہ تو بڑا کریم ہے، خود بلاتا ہے اور پھر ہم سنتے ہیں، بڑوں سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ تو دیا ہی اس نے بخشش کے لیے ہے، جو ہم ایسے سرکشی میں وقت گزار رہے تھے، اللہ نے رمضان دے دیا کہ بھی یہ قدر کر لو ہیں، اور اللہ سے اس کی رحمت کو، اس کی بخشش کو طلب کر لو۔ جتنی جستجو آپ دکھائیں گے وہ تو بڑا کریم ہے نا، اپنی رحمت سے خود ہی نہ تو اس کے دروازے کھول رکھے ہیں، تو اس کی ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو وہی اعمال میں لگیں اور وقت کو قیمتی بنائیں اور کوشش کریں باتیں زیادہ نہ کریں، کیونکہ ہم آئے یہاں وقت بھی تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے وقت کو بھی گپ شپ میں لگا دیں، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اس وقت عطایا کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی نگاہ رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کو، یہ آخری پھر عشرہ ہے اور کیسے بھاگا ہوا رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کہیں سن رہے تھے رمضان آنے والا ہے، پھر آ گیا، پھر دیکھو پہلا عشرہ بھی گیا، دوسرا بھی گیا، اب یہ تیسرا، اس میں شب قدر بھی ہے، اور جتنی ہم سے کمی رہ گئی ہے اس کا ازالہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ توبہ، استغفار، اور پھر چونکہ ایک آخری جھٹکا ہے، واپسی کی جو ہے آثار شروع ہیں، تو ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ استغفار کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے کثرت، اس کی شکل یہی ہے۔ جب ہم اختلاط میں رہیں گے نا زیادہ تر، تو لوگوں کی شکلیں اور جو کچھ ہم نے تیر مارے ہیں وہ ہمارے سامنے رہے گا، اور جب خلوت میں چلے جائیں گے، اور بس یہاں خلوت کیا ہے کہ خطرہ ہے کہ گپ شپ لگے گی، نماز کی بات کرے جو کون بات کرے گا آپ سے، ہیں کون آئے گا، بس، اور بھی خطرہ ہے کہ بھئی یہ تو انتظار میں ہے، جلدی نماز ختم کرے تو آپ لمبی کر دو نماز، ہیں قیام لمبا نہیں ہوتا تو تسبیح لمبی کر دو، رکوع میں سجود میں ذرا لمبے چلے جاؤ، خود ہی آپ کا معاون بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ یہ دکھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے، میں اپنی سی کوشش کر لوں، یا اللہ تیرا ہوں، بہت میں سر پھرا بے لگام زندگی گزار رہا تھا، اب تو نے اپنے دروازے پہ بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یہ 10 دن تو قابو کر لو، چند لمحات یہ تو ہم قابو کر لیں کہ یا اللہ بس دیکھنا بھی تجھے ہے، سننا بھی تجھے ہے، باتیں بھی تجھی سے کرنی ہے، اور سارا ذوق شوق میرا تیرے لیے ہے، اور پناہ بھی میں تجھی سے مانگتا ہوں، جو خطرات ہیں، جو صحیح نہیں ہم زندگی گزار سکیں، وہ تو کریم ہے، تو پناہ بھی تجھی سے مانگتا ہوں، تو لائن مل جائے گی تو انشاءاللہ کام بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب